ٹی ایس ریویوز کے معزز سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کورلس عثمان سیریز 6 کی قسط نمبر 151 کا مکمل تجزیہ لے کر حاضر ہیں۔ کلیسا کے اندر خون ریز مارک۔ جب عثمان کلیسا سے باہر آتے ہیں تو عثمان صاحب اور دیگر ساتھی روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن التوگا منگول کمانڈر اولگن اور کچھ بازنطینی غزدار اب بھی موجود ہیں۔ عثمان اور اس کے ساتھیوں نے دشمن کے لیے کلیسا کو ایک قبرستان میں بدل دیا۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، خون فرش پر پھیلا ہے اور ہواؤں میں تلواروں کی جھنک اب بھی گونج رہی۔ التوگا اور کمانڈر التوگان کی غضبناک نظریں کلیسا میں داخل ہوتے ہی وہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ التوگا غصے سے کہتا ہے، یہ عثمان کوئی معمولی سپاہی نہیں، یہ تو ایک طوفان ہے جو جہاں سے گزرتا ہے وہاں صرف تباہی چھوڑ جاتا ہے۔ کمانڈر التوگا اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ہر طرف تلاش کرو، عثمان کو ڈھونڈو، زندہ یا مردہ میرے سامنے لاؤ، لیکن اس کے دل میں یہ خوف بھی چھپا ہے کہ عثمان پر قابو پانا آسان ہے۔ صوفیہ کا انتقام کی آگ میں جل۔ دوسری طرف صوفیہ مایوسی اور غصے میں بھری ہوئی چیخ کر کہتی ہے، عثمان نے ہم سب کچھ چھین لیا، لیکن یاد رکھو جب عقاب شکار پر پڑتا ہے تو کوئی پرندہ اسے روک نہیں سکتا، میں اس عثمان کو ختم کر دوں گا۔ اسی وقت اونیا گھوڑے پر آتی نظر آتی ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میں انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ پہلے اس پر چیختی ہے صوفیہ اور پھر اسے آگے کا پلان دے کر دوبارہ عثمان کے قبیلے میں بھیجنے کی بات کرتی ہے۔ جنگل میں عثمان اور ساتھیوں کی منصوبہ بندی۔ ادھر عثمان، بالا، علاؤدین اور دیگر ساتھی جنگل میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ علاؤدین اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ سب زندہ ہیں، مگر عثمان کہتا ہے یہ وقت آرام کا نہیں، دشمن ہمارے تعاقب میں ہے اور ہمیں آگے کی حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ بالا عثمان کی زخمی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، وہ کپڑا پھاڑ کر عثمان کے زخم پر باندھتی ہے اور جذباتی ہو کر کہتی ہے، یہ زخم تو بھر جائیں گے لیکن دل کے زخم کب ٹھیک ہوں؟ میں تمہیں بار بار زخمی ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ عثمان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، بالا میری جان، میں زمین پر انصاف کی تلوار بن کر آیا ہوں اور جب تک یہ ہاتھ تلوار تھام سکتا ہے میں دشمنوں کے ناپاک ارادے پورے نہیں ہونے دوں۔ اولگن کی دھمکی اور دشمن کا حملہ۔ اس دوران کمانڈر اولگن اور التوگا جنگل کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ وہ بلند آواز میں چلا کر کہتا ہے، عثمان تمہاری قسمت میں زیادہ دیر تک چھپنا نہیں لکھا، جلد یا بدیر میں تمہیں اپنی تلوار کے نیچے دیکھوں گا۔ عثمان اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دینا ہوگا۔ برہان تیر سے پرندوں کو اڑاتا ہے، جسے دشمن سمجھتے ہیں عثمان اس طرف موجود ہے اور وہ ادھر لپکنے لگتے ہیں۔ عثمان اور اس کے ساتھی موقع سے فائدہ اٹھا کر دوسری طرف بڑھ جاتے ہیں۔ علاؤدین کی بات۔ دوسری طرف علاؤدین اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن دشمن تیزی سے قریب پہنچ رہا ہے۔ ہمیں ان گدڑوں کو بتانا ہوگا کہ اصل شکاری کون ہے۔ پھر ایک زبردست جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ علاؤدین اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر ساتھیوں کو لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ قبیلے میں رمضان کی تیاری اور خواتین کی دعائیں۔ دریں اثنا قبیلے میں رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، خواتین کھانا پکا رہی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں اور ہر کوئی دعا کر رہا ہے ان کے مرد سلامت واپس آ جائیں۔ بالا خاتون اور دیگر بیگمات عثمان صاحب اور ساتھیوں کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ غول و فرا اور گونجا خاتون اور فاطمہ خاتون اس دعا میں شامل ہوتی ہیں اور اپنی ماں کے لیے، عثمان صاحب کے لیے اور ساتھیوں کے لیے ان کی خیریت سے واپسی کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اگلی قسط میں کیا ہوگا؟ اس قسط اختتام پر ناظرین کے دلوں میں بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آخر کے اندر برہان التوگا کے کمانڈر کو اپنے سامنے پاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم موت کی طرف آ چکے ہو۔ وہاں پر ان کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اختتام پر ناظرین کے دلوں میں